بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، ایک زانی شخص جو اپنی بیٹی جیسی نیک لڑکی سے زنا کرنے لگا تو اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا، یہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ دنیا میں ایسے بھی سفاک لوگ موجود ہیں۔ یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور کانوں کو آپ ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، جو دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں، ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ آج کی ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے جان جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریضہ بن جاتی تھیں یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی تھی، جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا۔ لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی بڑا اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس دوائی کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اس بری عادت سے بہت زیادہ بیزار بھی تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر پورے شہر کا چکر لگاتا، شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت اور حسین اور کماڑی لڑکیاں پسند کرتا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور ایک ایک پائی ان کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل میں لے جاتا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بھر گیا۔ اس کا ضمیر اسے بر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آتا تھا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا تھا اور پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ دراصل کہانی کچھ ایسے بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح حسین لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا اور 2-3 لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور کچھ دن ان کو پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا تھا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی اور اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر وقت عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار ہو رہے تھے اور اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور کس طرح اپنے منہ سے باپ سے ایسی باتیں کرتی۔ لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی، سو وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت ہی بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ گیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ حیران رہ گیا اور آگے بڑھ کر اس آواز کی سمت جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گھر چونکہ وزیر کا تھا۔ وہاں صحن کے بیچوں بیچ ایک جوان انتہائی خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی
دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ شاید اس لڑکی کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اس لڑکی نے جائے نماز سمیٹ لی، اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر تو اس کے وزیر کا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کی وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو وزیر سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ پھر شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ توبہ کر چکا تھا۔ اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گی، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر میں چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا اگر بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں کو کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ حضور، آپ حکم کریں، میں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو بادشاہ نے جواب میں کہا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی صحن میں نظر آئی۔ باخدا اس جیسی حسین لڑکی تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بھی جانتا تھا کہ جو بھی لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے، نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ دونوں مزید گناہوں سے توبہ کر کے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے، نیک راستے پر لگ گئے۔ دوستو، ایسے ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔